أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضور اقدس شفیع محشر مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھو تمہارا درود ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے جسے بھی نسبت حاصل ہو گئی وہ دونوں جہانوں میں لاجواب ہو گیا، با کمال ہو گیا۔ ای کو کم کیجئے گا صلوات۔ جو حضور اقدس علیہ السلام سے منسوب ہوا اس کی شان و عظمت بڑھ گئی، بلکہ وہ شان والا بن گیا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ شہر مبارک کہ جس کا نام آئے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور وہ شہر مبارک کہ جس کی یاد میں دنیا میں واحد وہ شہر ہے جس کی یاد میں روزانہ لاکھوں آنکھیں روتی ہیں، اور وہ مدینہ المنورہ ہے۔ یہ پہلے یثرب تھا، سرکار کے مقدس قدم اسے لگے مدینہ المنورہ ہو گیا، اور شان کیا ہو گئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مدینے کی مٹی میں ہر مرض کی شفا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا غبار مدینہ میں کوڑ کے مرض کی شفا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب شہروں اور مٹیوں کو ان سے نسبت ہو جائے تو ان کا فیض قیامت تک سلامت رہتا ہے، جب ذاتوں کو ان سے نسبت ہو جائے تو ان کے فیوز و برکات کا عالم کیا ہوگا۔ ایک وہ ہستیاں کہ جن کی رگوں میں سید العالمین علیہ السلام کا خون اطہر ہے، اور جن کو حضور کے گھر والے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور دوسری وہ پاکیزہ ہستیاں کہ جنہیں حضور کی صحبت میسر ہوئی، سرکار کی رؤیت یعنی دیدار میسر ہوا، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے اللہ کا فیض پایا۔ ان ذاتوں کے کمال کو عقل انسانی اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی۔ آپ صحابی کی تعریف دیکھیے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی خاص نیکی کر کے بندہ صحابی نہیں بنتا کہ 500 ختم قرآن کر لے، کروڑ دفعہ کلمہ شریف پڑھ لے، 300 حج کر لے، 500 عمرے کر لے تو صحابی بن جائے گا، نہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار بھی حضور کا چہرہ دیکھا، ایک بار، تو وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گیا۔ اب وہ جو ایک بار کا دیدار ہے وہ اس کمال پر لے گیا کہ غیر صحابی کروڑوں برس سجدے بھی کرتا رہے تو وہ ایک صحابی کی گرد راہ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ شان اور رتبہ ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں اس حدیث میں آپ کو وہی جو میں نے عرض کیا کہ رؤیت جو ہے، دیکھنا جو ہے، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآ، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور پھر فرمایا کہ خوشخبری اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ فرمایا اس کے لیے خوشخبری جس نے مجھے دیکھا۔ صحابی کی یہی تعریف ہے کہ اس نے حضور کا دیدار پایا ہے، محبوب کا جمال اقدس دیکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی دیدار کا فیض آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک وہ آنکھیں جنت میں جا رہی ہیں جنہوں نے جمال اقدس دیکھا، اور ایک وہ آنکھوں والا جنت میں جا رہا ہے جس نے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ہے۔ یہ اعزاز و کرم ہے، یہ شرف اور سعادت ہے۔ وقت
سارے ایک جیسے نہیں ہوتے اور جگہیں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی. آج جمعۃ المبارک تھا، مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے. جمعہ والے دن جو نیکی کی جائے وہ باقی دنوں کی نیکی کے مقابلے میں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. روایات میں ہے کہ جمعہ کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا نہیں جاتا. سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمہ اللہ نے فتاوی شریف میں لکھا 9ویں جلد کے اندر کہ ماہ رمضان میں اور جمعہ کے دن جو فوت ہو جائے، اللہ کریم کی رحمت سے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ قبر کے سوالات سے بچ جائے گا. آپ غور کیجئے، یہ جمعہ ہے. اسی طریقہ کے ساتھ مہینے ایک جیسے نہیں ہیں. ماہ رمضان المبارک کو دیکھیے، نفل پڑے ثواب فرضوں کا، فرض پڑے ثواب 70 فرضوں کا، ایک نیکی کی لاکھ نیکی کا ثواب. اور یہاں تک کہ ایک بندہ عام روٹین میں سوتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر سویا ہے تو بزرگان دین نے لکھا اس کا سونا بھی ثواب ہے. دیکھیں، وہی تسبیح تھی، وہی قرآن تھا، وہی ذکر تھا، وہی زبان تھی، لیکن اجر کا پیمانہ بڑھ گیا. وجہ مہینہ رمضان شریف ہو گیا. گھر کے اندر نماز پڑھی، نماز ہو گئی، لیکن مسجد میں جماعت سے پڑھی 27 درجے زیادہ فضیلت مل گئی. گھر میں بھی نماز اس کی ہوئی پڑھی ہے اور مسجد میں نماز بھی اسی کی پڑھی ہے. اور جب تھوڑا سا پینڈا کر کے آگے بڑھے اور مکہ شریف پہنچ گئے، مسجد الحرام شریف میں، تو اب ایک نماز پڑھی ہے 1 لاکھ نماز کا ثواب مل رہا ہے. تو وقت، دن، مہینے اور جگہیں یہ تاثیر بدل دیتی ہیں، فضیلت بدل دیتی ہیں، مقام بدل دیتی ہیں. اچھا، اس پہ ایک اور بڑی ایمان پر حدیث سنی ہے. سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کوشش کر تجھے موت میرے مدینے میں آئے. جو مدینہ منورہ میں آیا ایمان کی حالت پر مرا اور یہی دفن ہو گیا تو کریم فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا، گواہی بھی دوں گا. قبرستان لائل پور کا بھی ہے، پر مدینہ شریف کا قبرستان سبحان اللہ. لاکھوں عشاق یہی کہتے رہے الہی مدینے میں موت آئے، بقیع میں مدفن نصیب ہو. ایک عرصہ ہم یہ شعر بھی پڑھتے رہے، بزرگوں کی دعائیں بھی دیکھتے رہے، لیکن کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مدینے ہی میں مرنے اور بقیع میں دفن ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر للہ الحمد مشکات شریف کی شرح عشیۃ اللمعات کو پڑھا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت نے اس کے اندر بیان کیا کہ سب سے پہلے یہ تو حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام مزار انور سے باہر تشریف لائیں گے، پھر صدیق اکبر. اچھا جی، میدان حشر میں کائنات کا واحد بختور بندہ صدیق اکبر ہے جو حشر کے دن سب سے پہلے حضور کا دیدار پائیں گے. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر سرکار دونوں کو لیں گے اور پھر حضور بقیع تشریف لائیں گے. ان دونوں کے بعد حشر برپا ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی، لوگ قبروں سے اٹھنے لگ گئے. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزار انور و اطہر سے باہر تشریف لا رہے ہیں، پھر صدیق پاک، پھر عمر پاک، اور پھر اس کے بعد حضور ان دونوں کو لے کر بقیع تشریف لائیں گے. کائنات کے قبرستانوں میں پہلا قبرستان جنت البقیع ہے کہ جہاں کے مدفونین سب سے پہلے حضور کا دیدار کریں گے. اس لیے بزرگ دعا کرتے ہیں یا اللہ مدفن وہاں نصیب ہو کہ حوض کوثر کے مالک کو جو ایک بار دیکھ لے گا پھر گرمی کسے لگے گی اور پیاس کا احساس کسے رہے گا. تو احباب گرامی قدر یہ ساری باتیں نسبتوں کی ہیں. رمضان کے مہینے سے نیکی جڑ گئی، اجر بڑھ گیا. مکہ شریف کی دھرتی سے نیکی جڑ گئی، اجر بڑھ گیا. یہ نسبتیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے شہر سے، وقت سے، زمین سے، مہینے سے نسبت ہو جائے
تو اس میں کی گئی عبادتوں کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو جن ذاتوں کو محبوب کے دوست ہونے کا شرف حاصل ہے ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نظر یہ حدیث پاک ہے, آپ بھی سماعت کیجئے. بڑی ایمان افروز حدیث شریف ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میں جب یہ حدیث پاک بیان کر دوں گا تو مجھے اس کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنا پڑے گی آپ حضرات سے. حدیث شریف میں ارشاد ہوا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے, کیونکہ صحبت رنگ لاتی ہے نا جی, اچھی صحبت بھی اثر دکھاتی ہے اور بری صحبت بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. فرما آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو تم دیکھ کر دوستی کیا کرو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو. جو ساری امت کو سبق دیتے ہیں کہ دوست چنگے رکھیا جائے, تو جب انہوں نے دوستوں کا انتخاب کیا ہوگا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. پھر دوست بھی صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت ذو النورین, مولا مرتضیٰ جیسی ہستیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح مہینے میں, رمضان کے مہینے میں نیکی کا ثواب زیادہ تھا, حرم مکہ حرم مدینہ میں نیکی کا ثواب زیادہ تھا. اب جو رؤیت حبیب سے مشرف ہو کر صحابیت کے مقام سے بہرہ مند ہوا, جانتے ہیں کہ اس کی نیکی کا لیول کتنا بڑھتا ہے. سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں, اللہ اللہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. 3 بار فرمایا, اللہ اللہ میرے صحابہ کے معاملے میں کس سے ڈرو, کس سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. 3 مرتبہ فرمایا. اور پھر فرمایا تم میں سے کوئی, اب تم میں سے مراد ہم لوگ ہیں غیر صحابی, اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے, 4 میل کے ایریے سے بھی زیادہ وسعت ہے احد پہاڑ کی, 4 میل سے بھی زیادہ وسعت ہے اس کی, احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے, اور دوسری طرف میرا صحابی 1.25 سیر جو خیرات کر دے, تو تمہاری احد پہاڑ کے سونے والی نیکی میرے صحابی کے 1.25 سیر جو والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وجہ کیا ہوئی, جب جگہ بدلنے سے اجر بڑھ گئے تو جنہیں صحبت محبوب کی دستیاب ہے ان کا عالم کیا ہوگا. پھر ہماری تربیت کی گئی کہ ہم نے حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کے لیے طرز کیا اختیار کرنا ہے. مختلف آج ہمارے ہاں فرقہ بندیاں ہیں, انتشار بھی ہے, افتراق بھی ہے, اور یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ پاک ذاتیں فرقوں کے لیے نہیں تھیں, یہ پاک ذاتیں پیار کے لیے تھیں, محبت کے لیے تھی. خیر, رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ میں اپنے خصوصاً جو نوجوان بھائی ہیں, بچے بھی ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ اس کو آپ ساری گفتگو جتنی سنیں گے یہ حدیث اپنے دل پہ نقش کر لیں. ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کا جب بھی ذکر کرو, جہاں بھی ذکر کرو, خیر کے ساتھ کرو. کس چیز کے ساتھ کرو جی؟ خیر کے ساتھ کرو. اب میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, 2 گلاس ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں, ایک میں پانی ہے ایک میں پانی نہیں ہے. تو میں سامنے جو حضرت بیٹھے ہیں ان سے یہ کہوں کہ جی مجھے اس گلاس سے پانی دے دیں, تو پانی جب ہے ہی نہیں ہے تو یہ مجھے کہاں گلاس سے پانی دیں گے؟ ایسے ہی ہے. میرے صحابہ کا جب بھی ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو. معلوم ہوا خیر ان کے اندر ہے تو فرمایا ہے نا کہ خیر سے ذکر کرو. اگر ان میں خیر و خوبی ہوئی نا تو حضور اقدس علیہ السلام یہ حکم کیوں دیں؟ اب ان میں خیر اور خوبی کیا ہے؟ اور رہ گئی تعظیم ادب اور احترام کی, تو کہاں تک کیا جائے گا؟ آج تو بڑا عجیب ماحول ہے. آج ہماری عامیانہ جو گفتگو ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی ابو بکر نے یہ کہا, عمر نے یہ کہا, عثمان نے یہ کہا. میاں رکو, تم بہت بڑی ذاتوں کے نام لے رہے ہو.
ایک مولوی صاحب کا نام لینا ہو تو 1500 لقب ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کی تعظیم کا حکم سرکار نے دیا ہے. ایک ایمان افروز حدیث سنیں جو میں نے ابھی دعویٰ کیا کہ ان کی تعظیم کا حکم سید العالمین علیہ السلام نے دیا ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں آ رہا تھا گلی میں, نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام قیام فرما تھے. اچانک مجھے حضور فرمانے لگے پیچھے ہٹ, ایک طرف ہو, تو نہیں دیکھ رہا تو کس کو پیٹ کر رہا ہے, تو کس کو پشت کر رہا ہے. جس سے افضل بندے پر آج تک سورج ہی طلوع نہیں ہوا. ہمارے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید بالوں والے, اللہ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے ہم سے زیادہ دور دیکھا ہے. ان کا دور اور ان سے بھی پچھلا دور جو تھا, جو ہم نے ایسے بزرگوں سے خود سنا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ دیہاتوں کے اندر لوگ حافظ قرآن کو پیٹ نہیں کرتے تھے. یہ صدیوں پرانی بات نہیں, ابھی کل کی بات ہے. حافظ قرآن کو پیٹ بولیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگ کی مہم پر تھے, تو جہاں ان کا خیمہ لگایا گیا, بادشاہوں کے خیمے بڑے شاندار ہوتے تھے, تو اس کے اندر قرآن پاک تھا. اب مثلا یوں لیٹنا نا کہ قدم ادھر کرنے ہیں, تو وہ اوپر والے حصے پر قرآن حکیم تھا. سلطان محمود نے ساری رات بیٹھ کے گزار دی. ایک سطر باقی ہے, وہ سطر ایسی ہے بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ساری رات بیٹھ کے گزار دی, قدم دراز نہیں کیے. تو صبح خدام نے کہا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا مجھے شرم آئی کہ میں ادھر پیر کروں جہاں اونچی جگہ پہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ حکم دے دیتے, ہم قرآن یہاں سے اٹھا کے کسی دوسرے خیمے میں رکھ دیتے. محمود غزنوی نے کہا میں اتنا بے ادب تو نہیں کہ میرے آرام کے لیے قرآن کی جگہ بدل دی جائے. یہ سبق پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے یہ سبق چھوٹ گیا ہے, یہ سبق ہم بھول گئے, بہت زیادہ بھول گئے. تو یہ وہ وقت تھا جب پیٹ نہیں کرتے تھے. اور چونکہ بات یہ چل نکلی ہے تو اب ایک اور چیز سماعت کر لیجئے اسی سے ریلیٹڈ. حضور فرید الحق والدین, چراغ چشت, مرکز چشت, محبت انوار چشت, سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جب حاضری دیتے تھے سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر, تو آپ جانتے ہیں کہ جب بابا صاحب داتا صاحب کے دربار سے حاضری کر کے واپس آتے تو الٹے قدم واپس آتے تھے. ہم کتنے لوگ ہیں جو دادا صاحب حاضر ہوتے ہیں, ہماری کتنی آج تک حاضریاں ہو چکی. میرے دادا مرشد حضور سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دادا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. حضور گنجے شکر جب تک داتا سرکار کا روضہ نظر آتا رہتا الٹے قدم واپس ہوتے تھے. اب آپ غور کر لیجئے کہاں ہم کہاں گنجے شکر, آداب کے عالم کیا تھے. رخصت ہو گئے. ہمارے بچوں کا ایک بڑا پرابلم ہے, ہم نے بہت ساری چیزیں آج سے 20-25 سال بعد اپنے بڑوں میں دیکھی جو للہ الحمد ہمیں یاد ہیں, لیکن جو ہمارے آج کے بچے ہیں یہ بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے. موبائل نے ان کا بڑوں سے رابطہ منقطع کر دیا ہے, اور ان کی اماج گاہ اور تربیت گاہ موبائل ہے. وہ پھر ضروری تو نہیں ہے کہ موبائل ان کی تربیت ہی کرے گا. جس بھی چیز کو کھولیں گے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کیا سکھاتا ہے. وگرنہ ہم نے وہ وقت دیکھے, صدیوں پرانی بات نہیں ہے, وہ وقت دیکھے کہ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا شادی شدہ ہے, بچوں والا ہے, اس نے اگر والد صاحب کی چارپائی پر بیٹھنا ہے
تو پائنتی پر بیٹھنا ہے، جس کو ہم پنجابی میں پیندہ کہتے ہیں، پائنتی، حالانکہ بیچ میں گیپ ہے، پوری جگہ موجود ہے ایک، اور دوسرا ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب تک بیٹھنا سر جھکا کے بیٹھنا ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے تھے کہ شادی شدہ بھی بچہ ہو چکا ہوتا تھا، اس کی آواز والد کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی۔ میں رات جس جگہ تھا وہاں بیان کے بعد احباب طریقت جمع تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا یار اپنی اولادوں میں یہ چیزیں پہنچانا شروع کرو کہ ہم سے آگے تو اندھیر ہی اندھیر نظر آ رہا ہے، وہ ادب آداب کے سلسلے نظر نہیں آ رہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آج ہم بچوں سے یہ توقع کریں کہ وہ والد کے آنے پہ کھڑے ہو جایا کریں اور والد کے ہاتھ چوما کریں، رات کو ماں کے قدم چوم کے سویا کریں؟ اکیڈی اوکھی گل کر دیتی میں۔ اوپر سے ہمارے جلسہ گاہ اور تربیت گاہیں نہیں، ہمارے جلسے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جلسے اکثر جو ہیں وہ فن کے اظہار کے لیے بن گئے کہ فن خطابت کیا جائے، وگرنہ یہ کرسی تقاضا کوئی اور کرتی ہے۔ اب ماں کے قدم چومنے کا کوئی تصور ہے دین میں؟ کون سبق یاد دلائے گا؟ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی۔ ایک صاحب خدمت میں آئے، عرض کی آقا میں نے منت مانگی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ چوموں گا۔ آپ میں سے جو حاجی اور معتمر حضرات بیٹھے ہیں جانتے ہیں کعبے کی چوکھٹ، وہ جو سٹیپ بنا ہوا ہے دروازے پر، اس پر بھی کھڑے ہو کے پنجوں کے بل کھڑے ہوں تو کہیں جا کے دہلیز کو ہاتھ لگتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اس وقت بھی یہی حجم ہو کعبے کے دروازے کی بلندی کا، دہلیز چوموں گا۔ اب ان کا کام ہو گیا، اب تھا منت پوری کرنا۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور میرا کام ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ سوال مدینہ پاک میں ہو رہا ہے، کعبہ مکہ شریف میں ہے، پینڈا کر کے جانا پڑے گا نا۔ سرکار علیہ السلام نے ان کی عرض پر جو پہلا سوال پوچھا نا جناب، وہ سوال ہی ساری باتیں سمجھا دیتا ہے۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے کریم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا زندہ ہے۔ اب اگلے جملے سنیے، سرکار کا ارشاد اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا جا کر اپنی والدہ کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ شرح صحیح بخاری کی حدیث شریف۔ تو بات کہاں سے کہاں آئی، جہاں بھی آئی ان تک ہی آئی، کسی غیر کی بات تو بیچ میں سما نہ سکی نہ سمائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ادب جو ہے وہ پہلا قرینہ ہے جناب، اور بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور آپ کو جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی اولاد کی طبیعت میں ادب کا عرق ڈالتے رہیں، ادب کی گٹی ان کو دیتے رہیں، اور ادب پھر بندے کو بڑے عروج پر لے جاتا ہے۔ ہم پہنچ گئے اس روایت پر، اور اس روایت کو دوسرے مکتبہ فکر کے عالم دین نے لکھا اپنی کتاب میں، اور میں اسی لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں ایک بچے پر، جس کی ظاہری حالت اتنی قابل رشک نہیں تھی، بڑا پسماندہ تھا، جب بھی سرکار اس کو دیکھتے تو حضور بہت خوش ہوتے، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے، یوں کہہ لیں کہ اس کو حضور اپنے گلے سے لگا لیتے۔ ایک صاحب نے عرض کی آقا آپ اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا نواسہ، ہمارا چاند حسین ابن علی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ بچہ بھی ان کھیلنے والوں میں شامل تھا، تو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ ہمارے نواسے پاک کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی نا، اس کو اٹھا کے آنکھوں میں ڈال رہا تھا، اس لیے جب یہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اس پہ بڑا ہی پیار آتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں ادب بندے کو کہاں لے جاتا ہے؟ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کریم نے فرمایا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتا تو کس کو پیچھا کر رہا ہے، جس سے افضل بندے پہ آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پیچھے دیکھا تو کہتے میں نے دیکھا تو وہ ذات جس کو حضور پشت نہیں کرنے دیتے کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
آپ اسے اندازہ کریں کہ ان پاک ہستیوں کے ادب کا سبق سرکار علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اور بس اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور کریں گے اور پھر ہم اپنے آج کی اس محفل پاک کا جو دوسرا عنوان ہے اس پر کچھ مختصر گفتگو کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا ان کا ذکر خیر سے کرو، نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کے ادب و احترام کا سبق دیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میرے یاروں کے، میرے پیاروں کے تذکرے کیا کرو، ان کی شانوں کو بیان کیا کرو۔ نعت خوانی بہت بڑا شرف ہے۔ ہمارے محترم عزیزم زبیر بھائی ماشاءاللہ مجھے ان کا انداز بڑا پسند ہے۔ وہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ بندہ خوب کے حضور دی نعت پڑھی جائے، بندے نو نعت خائی ہونا چاہیے، پی ٹی ماسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں جناب؟ اور پی ٹی ماسٹر اب ہوتے ہیں اسکولوں میں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے دور میں تو ہوتے تھے صبح اسمبلی میں پی ٹی ماسٹر۔ تو نعت خان کو ہاں اچھا ماشاءاللہ آپ کل وہ یہاں جگہ گئے تو نعت خانوں کو نعت خان، نقیبوں کو بھی نقیب، خطیبوں کو بھی خطیب، پی ٹی ماسٹر نہیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب آپ محبت نہ ہوتی تو آپ کہاں آتے محفل میں؟ تو اب ہم سے آپ سے یہی پوچھتے رہے کون کون حضور سے محبت کرتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر لے، کوئی گل کرنا لیا ہے؟ گھر والوں کو محبت نہ ہوتی تو یہ بزم کیوں سجاتے؟ آپ کو نہ ہوتی تو آپ کیوں نہ آتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عجیب سی بات چل نکلی ہے۔ بہرحال ثنا خوانی، میرے دادا مرشد سرکار محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ بندے کو اسی سوچ میں ہمیشہ سر جھکا کے رکھنا چاہیے، مہربانہ مہربانی ہے تو اے مہربانی سلامت رہے کہ آپ مہربانی کر رہے ہیں ہمارے منہ سے، وگرنہ ان منہوں کو تو 1000 بار عرق گلاب سے دھویا جائے تو تب بھی نام لینا بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کی مہربانی ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام کے دربار اقدس کے معروف ثنا خواں، نعت گو شاعر صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے توڑے ورگا سونا ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آنکھ دیکھتی کس طرح ماں نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے نعت شریف۔ یہ کیا جی؟ نعت شریف۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام حضرت حسان کو دعا دیتے تھے، الہی حسان کی روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ اچھا، ایک دن جانا علیہ السلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا حسان، کوئی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کیا حسین مطالعہ، کیا بات ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور تسی پہلے فرمائش کی تھی انہی تو میں لکھ کے لے آندا، سمجھ آ گئی؟ یا ہمارے ہاں کہتے ہیں جی میری ڈیری کار رہ گئی ہے، میں نے آندھی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، عرض کیا حضور حسان کا قلم آپ کے یار کی شان نہ لکھے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فما فی سنا سانو آج۔ آپ یہ بھی کو اوج اور عروج کسی کو ملا ہے کہ عرش و فرش جن کی شان میں رطب اللسان ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے رفیق میرے صدیق کی شان بیان کرو۔ ساڑھے سامنے مزہ نہیں آ گیا، حضرت حسان پڑھ رہے ہیں، راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت حسان منقبت سرکار صدیق پڑھ رہے تھے اور حضور کے رخ زیبہ پر خوشی کے آثار، حضور خوش ہو رہے تھے۔ اور جب وہ منقبت سرکار صدیق پاک سنا چکے تو پتہ ہے جان عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اس کا ترجمہ پنجابی میں کرنے لگا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرما مفہوم ہے یہ، فرما حسان جے میں تو شان پڑھی ہے نا میرا صدیق انجی ہے۔
میرا صدیق ہیں جی بسم اللہ زندہ باد زندہ باد۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ پاک ذاتیں شان اور عظمت کی ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ وہ پاک ذاتیں ہیں جو سرکار سے جڑ گئے، صحابیت کا شرف پایا اور اتنے مقام پر چلے گئے۔ ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا جن کی رگوں میں سید العالمین کا خون اطہر ہے۔ میرے سرکار علیہ السلام کے آل بیت نبوت، خصوصاً میرے سرکار کی آل اطہار، اب ان کی شان و عظمت اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حافظ الحدیث امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی۔ جنت اپنی فضیلت بیان کرے، دوزخ اپنی بڑھوتی کو بیان کرے۔ دوزخ نے کہا تیرے اندر کیا ہے جو تو اتنا کہہ رہی ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں؟ جنت نے کہا کہ میرے اندر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب طہورہ کی نہریں ہیں، میرے اندر سونے چاندی سے بنے محل اور مکانات ہیں، حور و غلماں ہیں، راحت اور سکون، چین اور قرار ہے۔ یہاں وحشت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم کی عطائیں یہاں پر ہیں۔ دوزخ نے کہا پھر سن میرے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا سارے ملاعنہ، فراعنہ، حامان، شداد، نمرود، فرعون، یہ میرے اندر ہے۔ جنت چپ ہو گئی۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا جنت دوزخ کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ عرض کیا الہی کیا جواب دوں؟ سنیے حدیث شریف کو۔ اللہ کریم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں حسن اور حسین کے ذریعے زینت عطا نہیں فرمائی؟ زینت۔ اب یہ دیکھیں نا جی، یہ ہار ہے جو محبت فرمائی ہمارے میزبانوں نے۔ اب اس کے اندر یہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ پھول کیوں جڑے گئے اس میں؟ خوبصورتی کے لیے۔ سامنے گلدستے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ جو پھول ہے نا جناب، اس کی پتی لے لیں۔ پھول کی پتی پر کسی پھول کو ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ بندہ اس پہ کڑھائی کرائے کہ پھول اور خوبصورت ہو جائے۔ پھول بذات خود خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے سبحان اللہ کہنے میں انتظار کیا اور میری نظر بخاری کی حدیث تک چلی گئی کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں مثنوی میں کہ پھول کے اوپر نقش و نگار کی ضرورت نہیں ہوتی، پھول بذات خود خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، حسن کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ جمال حسن اور اللہ اللہ حسن امام حسین، کہ اللہ فرماتا ہے جنت تو ہے بڑی خوبصورت، پر میں نے تجھے جو خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے وہ یہ دو شہزادے عطا فرمائے ہیں جس نے تیرے حسن و جمال میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ شان ہے امامین کریمین سیدین سعدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اب دوسری حدیث اسی مجمع الزوائد کے مناقب والے چیپٹر میں۔ زیادہ تھک تو نہیں گیا آپ جی؟ میں نے میزبانوں سے ٹائم بھی نہیں پوچھا کتنی دیر مجھے آپ سے مصروف گفتگو رہنا ہے۔ یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عصر کی نماز پڑھائی، آخری رکعت تھی کہ شہزادے آ گئے اور حضور کی پشت انور پر حالت سجدہ میں سوار ہو گئے۔ اچھا یہ کام ایک دن کا نہیں تھا، روز ہوتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ شہزادے صرف پشت انور پر ہی سوار ہوتے تھے، وہ اور بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ شاہ صاحب کی نظر یہ بات ہے، مثلا سرکار قیام میں ہے نا، تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ حضور کے دونوں قدموں کے بیچ سے گزرنا ہے، سامنے سے آگے سیدھے سے جانا ہے، گھوم کر پھر آنا ہے، پھر جانا ہے۔ اب قدمین شریفین کے بیچ اتنا گیپ نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے کہ وہ آسانی سے گزر سکیں۔ اب میں تو آسانی سے صرف جناب لفظی آپ کو کہہ سکتا ہوں، لفظوں کی تاثیر تو آپ کا دل مقناطیسی روحانی طاقت رکھتا ہوا تو کھینچ لے گا۔
کہ اب وہ گزرنا چاہتے ہیں محبوب کے قدمین شریفین کے بیچ سے اور حالت نماز ہے تو سرکار قدموں کو کشادہ کر دیتے، گزر جائے۔ پھر یہ نماز میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز ہے جن کی اداؤں کا نام نماز ہے، یہ ان کا نام۔ اچھا جی، عجب حسن تھا۔ ایک یہ ہونا ہے کہ سجدے کی حالت میں آ گئے، اور جب سجدے کی حالت میں آ گئے، اب سرکار علیہ السلام سجدے سے سر انور اٹھاتے تو آپ تھوڑا غور کریں، بچے کی جو گرپ ہوتی ہے نا ہاتھ کی، وہ عمر کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی، تو اب جب سجدے میں ہیں تو بیلنس ہے کہ وہ گرنے کا تصور نہیں ہے۔ اب جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اب ان کے ہاتھوں میں کتنی گرفت ہوگی کہ وہ قمیص مبارک کو پکڑے رکھیں، گر نہ پائیں، اور شہزادے گر جائیں یہ حضور کو گوارا نہیں ہے، نہیں گوارا ہے، یہ سرکار کو پسند نہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں ہیں، اگر آج وہ موج میں آ کے سجدے میں آ گئے تو سرکار سجدے میں سر انور اٹھانے سے قبل ہاتھ مبارک سے پہلے ایک شہزادے کو اتارتے، پھر دوسرے کو اتارتے، اللہ اکبر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، یہ بعض لوگ یوں سجدے میں جا کے سیدھا نہیں اٹھتے اور فوراً سجدے میں جاتے ہیں، واجب چھوٹ جاتا ہے، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لاگو ہوتا ہے، سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، وہ نماز لٹانا پڑتی ہے، اور اس کو حدیث میں کویس کی چونچے مارنے سے تشبیہ دی گئی، لہٰذا کم از کم جب سجدے سے سر اٹھائیں اللہ اکبر تو ایک بار جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے اتنی دیر رکا جائے۔ ایسے ہی جب رکوع سے سر اٹھائیں تو یہ نہیں ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی تھوڑا سا سر اٹھائے اور سجدے میں چلے جائیں، بلکہ پورا کھڑا ہونا چاہیے، اور اتنی دیر جتنی دیر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، یاد رہے گا مسئلہ جی انشاءاللہ، یہ واجب ہیں۔ اب دو سجدوں کی حالت میں شہزادے رونق افروز ہیں، ابھی ان کو سجدے کی حالت میں اتارا تھا، اب وہ دوڑ کر پھر حضور کی گود میں آ گئے، اجی اگلا سجدہ پیا ہوا ہے، کیا کریں گے اگلا سجدہ؟ کائنات میں ایسا پروٹوکول نہ کسی کو ملا نہ کسی کو مل سکتا ہے، اور یہ میں محبت سے، میری محبت کے تحت یہ جملہ ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں شہزادے کا لفظ جچ دے ہی نہ دے ہوتے ہیں، بس شہزادے ہوئے ہی ہے، اینجدہ بھی جناب کسی دا بخت ہویا ہے، اینجدہ بھی کسی کمال پایا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابن کثیر نے البداء والنہایہ میں لکھا ہے، یہ واقعہ جو اب سنا رہا ہوں یہ مسجد نبوی شریف کا نہیں ہے، اطراف کا ہے۔ سرکار علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں تو دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک، غالباً سید الشہداء حضرت امام عرش مقام حضور پرنور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی ذات پاک، اب وہ دوڑ کر گئے سرکار کی طرف، تو ایک صاحب نے ان کی کلائی پکڑ لی، جیسے ہم بچوں کو سیاڑوں کے پاس نماز پڑھتے نہیں جانے دیتے، تو وہ غالباً واقف نہیں تھے کہ مسجد نبوی چ روز کی ہوندا ہے، اطراف کے تھے، دور علاقے کے، کلائی پکڑ لی کہ سرکار نماز پڑھ لیں تو پھر جان دواں گے۔ شہزادے اپنی کلائی چھڑا رہے ہیں بے تابی کے ساتھ کہ چھڑنا سی اپنا کام کریے، ہاں وہ چھوڑ نہیں رہے، ان کے سامنے ان کا محبوب تھا کہ ساڈے سرکار نماز پڑھ دے پہن۔ گرامی قدر حضرات، کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھول کو سجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ بھی آپ کو میں پھول ہی پیش کر رہا ہوں اہل بیت اطہار شہزادوں کی شان کا۔ راوی کہتے ہیں کتنے کے لمحے لگے ہوں گے، اتنے تو لگے ہی نہیں ہوں گے جتنا میں آپ کو منظر کشی کر رہا ہوں۔ وہ بھاگ کر جانا چاہتے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، وہ ہاتھ چھڑا رہے ہیں، یہ چھوڑتے نہیں ہیں،
سرکار کریم علیہ السلام نے نماز میں ہی ہاتھ اٹھا کر ان کو اشارہ کیا. اب آپ غور کریں، یہ شان ہے ان کی. این حالت نماز میں اشارہ کیا، انہوں نے روکو، آن دیو، آنے نہیں. انہوں نے چھوڑ دیا، جناب کے یہ لپٹ گئے، جا کر لپٹ گئے. یہ نمازوں میں معمول تھا شہزادوں کا. اچھا پھر دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض شہروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں نا، بچے کھپ چکی ہے، بعض جلالی بزرگ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہی وہ ان کی کیمرہ نما آنکھیں ان آوازوں کا تعاقب کرتی ہے، کیڑا کھپ آندا سی، انہیں ساڑی نماز دا سکون ہی خراب کر دیتا. وہ بیچارہ ابا جو ہے وہ اب گھبرائے گا کہ میری ماڑی آ گئی جناب، ان گھر چھڑ کے آیا کرو، کل بھی انہیں کھپ چکی رکھی، سانو نماز بھی نہیں پڑھن دیتی، آج بھی یہ کھپ پائی گیا. مجھے 33 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تقریریں کرتے، اور یہ 33 سال کتابیں پڑھتے گزر گئے. مجھے آج تک ایک سطر نظر نہیں آئی کہ کسی صحابی پاک نے یہ کہا ہو کہ حضور بچے روز ہی آ جاندے نے. کسی ایک نے کہا. چلو جی سرکار سے نہیں عرض کر سکے، حضرت مولا مرتضیٰ سے تو برادرانہ لنک تھا نا. حضرت مولا مرتضیٰ سے کہہ دیتے کہ ابو الحسن سرکار نو تے پھر نواسیاں نال پیار ہے، آیا نو تے گل لانا ہی ہوندا ہے، تسی ذرا حضرت مخدومہ نو آکھو کہ نماز ویلے نہ بھیجیا کر. کیوں جناب؟ کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے. جمعے کے خطبے رکے شہزادوں کے لیے، جمعے کے خطبے رکے. ترمذی کی حدیث ہے، جان عالم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ رک گیا، مسجد اقدس کے سامنے کے دروازے پر نگاہ کریمانہ تھی. صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ حضور کا کلام رک گیا اور حضور سامنے کچھ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھا کہ بنی ہاشم کے چاند طلوع ہو گئے. ہاں، حسنین کریمین سرخ رنگ کی قمیصیں پہنے. کیا بات ہے جناب. یہ جو کئی یہاں کپڑے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا وہ گارمنٹس والے، تو کتنے سال کا بچہ ہے جی؟ اتنے سال کا ہے. تو اچھا وہ تھوڑا تذبذب کرے نا کون سا کلر، تو وہ کہتے ہیں جی ذرا آپ بس یہ بتا دیں کہ بچے کا کلر کیسا ہے. انہوں نے کہا گورا چٹا ہے. انہوں نے کہا اے عہدے تے بڑا جچنا ہے. بنو ہاشم کے چاند تے سرخ قمیضاں، جناب کیا لفظوں میں بیان کریں کہ حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ قمیضوں میں شہزادے سج گئے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اور بنتا بھی یہی ہے کہ قمیضاں نو بھی جناب پھر خوبصورتی لب گئی جب شہزادوں نے اپنے وجود پر ان کو سجا دیا. ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، مسجد اقدس میں داخل ہوئے. اب یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو مفہومی. ایک شہزادہ پاک کا قدم لڑکھڑایا، ان بیلنس ہونا، وہ قریب تھا کہ وہ گر جاتے. سید العالمین علیہ السلام نے منبر چھوڑا، تیزی کے ساتھ بڑھے. میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، بچہ کوئی ہو تو میں یہ بھی کہتا ہوں بھائی صاحب ذرا بچے نو پھڑیا جے ڈیگ نہ جائے. سرکار نے تو کسی سے نہیں کہا، حضور خود منبر سے بڑی جلدی کے ساتھ نزول جلال فرمایا. پھر حضور دونوں کو اٹھا کے لائے، سینے سے لگایا. اور یہ لفظ حدیث کے ہیں، فرما اللہ نے سچ ہی فرمایا ہے، اولاد تواڈے واسطے آزمائش ہے. ہم باز کر رہے تھے، یہ گرنے لگا، ہم ضبط نہ کر سکے. گرنے لگا، ہم ضبط نہ کر سکے. یہ سرکار فرما رہے ہیں. یہ مسجد کے فرش پر شہزادہ گرنے لگا، ہم ضبط نہ کر سکے، اپنے آپ کو روک نہ سکے، اور ہم نے منبر چھوڑ دیا، شہزادے کو اٹھا لیا. سوچئے مسجد نبوی کے فرش پر شہزادے کے گرنے کا خدشہ ہو تو حضور فرماتے ہیں ہم سے ضبط نہیں ہوا. وہی شہزادہ جب 56 سال کی عمر میں تیروں اور تلواروں کے زخم کھا کر اپنی سواری سے خاک کربلا پہ تشریف لائے ہوں گے
تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب انور پہ کیا گزری ہوگی. تو کسی نے بھی ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نہ لے آیا کرو مسیطے، کبھی بھی نہیں ہوا. ہمارے واعظین نے روایت کا رنگ بدل دیا. روایت صرف اتنی ہے، اور یہ صرف بھی سمجھانے کے لیے بولا، یہ بات بہت بڑی ہے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار علیہ السلام نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا. کہا اتنا لمبا کر دیا کہ مینوں خطرہ ہویا کہ کہیں سرکار کی روح اقدس پرواز نہ کر گئی ہو. اتنا لمبا سجدہ نماز فرض کی جماعت میں. یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر آگے دیکھا، حضور حالت سجدہ میں تھے اور امام حسین ان کی پشت انور پر تھے، اور ایک روایت ہے کہ امام حسن تھے. نماز ہو گئی. اب بعد میں عرض کیا آقا با صحابہ کرام آج حضور سجدہ ایک بڑا لمبا ہوا ہے، حضور کو حکم آ گیا ہے؟ فرما نہیں. حضور پھر سجدے کے لمبا کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ہم جب سجدے میں تھے تو حسن آ گیا. 2 لائنیں ہیں. ماشاءاللہ آپ بڑے ہی ذوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سبحان اللہ رب کی حمد بھی خوب بیان کر رہے ہیں. میری ساری گفتگو میں یہ پہلا موقع آیا ہے جہاں میں اب آپ کو اسپیشلی دعوت دینے لگا ہوں، ہے نا. جب سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ پہلا موقع ہے، کیونکہ گل چھوٹی نہیں، گل اگلی بھی کوئی چھوٹی نہیں سی، پر بعض چیزیں پھر رنگ ان کا جدا ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب ہم سجدے میں تھے تو حسن آ گیا. ہم نے خیال کیا کہ یہ اب اپنی مرضی سے ہی اترے تو ہم سجدے سے سر اٹھا لیں گے، یہ اپنا شوق پورا کر لیں. کہاں سے لائیں گے جناب؟ کمال نہیں ہو گئی؟ اپنا شوق پورا کر لیں. اچھا نماز رب کی، سجدہ رب کو، شوق امام حسن کا. اب جب ہم فقہ کو پڑھیں گے تو یہ مسئلے سامنے آتے ہیں. امام رکوع میں ہو اور امام نے کسی کے قدموں کی پہچل سنی کہ کوئی مسجد میں نمازی آ گیا ہے، اگر امام اس کو پہچانتا نہیں ہے تو 1-2 تسبیح سبحان ربی العظیم بڑھا دے تاکہ آنے والے کو پہلی رکوع مل جائے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. لیکن رکوع میں ملنے کا ایک غلط طریقہ ہمارے ہاں جس سے نماز ہی نہیں ہوتی، وہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا، دوڑے دوڑے آئے اللہ اکبر، یعنی قیام کی حالت میں ایسا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں چلے گئے. نماز شروع نہیں ہوگی. فرض یہ ہے کہ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہیں پھر رکوع کے اندر جائیں. اگر اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں چلے گئے نماز شروع نہیں ہوگی. یہ مسئلہ یاد رکھیں. فرض یہ ہے کہ پہلے کھڑے کھڑے کیا کہیں اللہ اکبر، پھر رکوع کے اندر جائیں. یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے. بہت سارے لوگ اپنی نمازوں کو لا علمی کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں. اب غور کریں کہ اگر امام ان کو نہیں پہچانتا تو پھر 1-2 تسبیح بڑھا سکتا ہے اس نیت سے کہ میرے مسلمان بھائی کو رکعت مل جائے، تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت. لیکن اگر امام کو پتہ چل گیا کہ فلانا ہے، اب امام 1 تسبیح بھی نہیں بڑھا سکتا. معین اور غیر معین کا فرق ہے. مسئلہ سمجھے آپ حضرات جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. اگر امام نے کسی کی قدموں کی آواز یا مسجد میں انٹری کوئی بھی اس کو اشارہ ہو گیا کہ بندہ آ گیا جی مسجد میں اور وہ رکوع میں ہے، 1 سے 2-3 تسبیحاں بڑھا دے کہ بندہ جماعت میں مل جائے. کس صورت میں؟ اگر وہ پہچانتا نہیں کہ آنے والا کون ہے. اگر وہ پہچانتا ہے 1 بھی نہیں بتا سکتا، 1 بھی نہیں بتا سکتا. تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پتہ نہیں کہتا بال کھیڑتا ہویا آ گیا. فرمایا حسن آیا ہے اور ہم نے سجدہ لمبا کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی سے اترے، ہم سجدے سے سر اٹھا لیں گے. جن کے شوق پورے کرتے کرتے فرض نماز میں سجدے لمبے ہو جائیں ان شہزادوں کو حسنین کریمین کہتے. دیکھ لو ابھی ہم ایک حدیث سنا رہے تھے جہاں بیان کرتے کرتے کئی حدیثوں پہ آ گئے. آپ کو یاد ہے میں کون سی حدیث پڑھ رہا تھا؟ مجمع زوائد کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی کہ عصر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے، آخری رکعت تھی، شہزادے آ گئے.
پشت انور پہ سوار ہو گئے، سرکار نے معمول کے مطابق سجدہ فرمایا، آخری رکعت مکمل کی، اور سرکار نے رخ زیبا غلاموں کی طرف کیا۔ بڑا ہی نورانی منظر تھا کہ اب شہزادے دونوں نا اسی لوکیشن کیفیت میں حضور کے کندھوں پر تھے۔ سرکار نے دونوں کو اتار کر گود میں بٹھایا۔ ہم نے اب اس سے آگے کوئی نہیں پڑھا کہ کوئی آیت الکرسی بعد میں پڑھی ہو، کوئی 7 دفعہ استغفار ہوا ہو، کوئی 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ مجھے نظر نہیں آیا۔ سلام پھیرا ہے، شہزادوں کو گود میں بٹھا کے فرمایا تانوں میں نہ دساں جڑے تواڈے چوں افضل نے نانے اور نانی کی نسبت سے، والد اور والدہ کی نسبت سے، ماسیوں اور ماموں کی نسبت سے، پھپھی اور چاچے کی نسبت سے جو افضل ہیں تم میں، وہ حسن اور حسین ہیں۔ یہ ہمارے بھائیوں کی رہائش گاہ پر پاکوں کے ذکر کی محفل سجی ہے، وہ باقاعدہ جلسہ نہیں، نماز کے بعد ہے۔ ہاں کتنا نورانی منظر ہوگا کہ جن کی شان بیان ہو رہی ہے وہ محبوب کی گود میں ہے، اور بیان فرمانے والے امام الانبیاء علیہم التحیات و ثناء ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء، ان کی نانی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کی والدہ بطول زہرا ہیں، ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، اور ان کی ماسیاں نام لیے سرکار نے، ان کی ماسیاں سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم، سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے ماموں رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا چاچا جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی فاختہ ہے۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، ارشاد فرمایا ان کے نانا بھی جنتی ہیں، نانی بھی جنتی ہے، والد بھی جنتی ہے، والدہ بھی جنتی ہے، ماسیاں بھی جنتی ہیں، مامے بھی جنتی ہیں، پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کا چاچا بھی جنتی ہے، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، اور جو ان سے پیار کرے وہ بھی جنتی ہے۔ للہ الحمد، للہ الحمد۔ گرامی قدرات 11 بج گئے، بلکہ 11 سے ٹائم اوپر چلا گیا، اور اب ہمیں اختتام کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس سے ریلیٹڈ، اس مضمون سے ریلیٹڈ حدیث ترمذی شریف کی ایک پڑھیے، اور پھر نتیجہ کلام بیان ہو اور تقریر ختم۔ نبی مکرم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، یہ بھی کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، یہی کمال ہے، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، اور ان کے والد سے محبت کی، اور ان کی والدہ ماجدہ سے محبت و عقیدت رکھی، مجھ سے، دونوں کے ماں باپ سے، اسی مجموعے کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اسی مجموعے کو۔ جس نے مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے والدین سے محبت کی، حضرت قبلہ شاہ صاحب والا مرتبت کی نظر حدیث شریف کے یہ مبارک جملے ہیں، اور میں ذرا وقفے سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف کی کھجور ٹامے آجی ہوں سن نہ جی، بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، شپوں کا سفر تھا، تو کھجور آتی نا مدینہ شریف کی، تو آپ چبا کے کھاتے نہیں تھے، اس کو چوستے رہتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا حضور اس میں کیا حکمت ہے، تو حضور محدث فرمانے لگے مدینہ شریف کی ہے، ہم چاہتے ہیں ذرا منہ میں زیادہ دیر رہے، برکت ہوتی رہے، اہل محبت کے انداز ہے۔ تو لہذا یہ بھی مدینہ شریف کی کھجور سے بھی میٹھی چیز ہے، جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں نا، اس کا لطف لیجئے۔ جس نے مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے والدین سے محبت کی، کان معیہ، میں رک گیا یہاں پر، اب اس کا ترجمہ کروں گا، کان معیہ، فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ آگے حضور کچھ بھی نہ فرماتے، چھوٹی جی گل ہے۔ اچھا جی، میں اب ذرا بابے بابوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگا ہوں، مثال ایک ایسی دینے لگا ہوں جس سے ہمارے بزرگ زیادہ واقف ہیں، نئی پیڑھیاں تو شاید ان تجربوں سے کم گزرتی ہوں۔ وہ شادی بیاہ کی تیاری ہوتی تھی نا، بارات میں جانا ہے یا بارات کے ساتھ جانا ہے، تو کہتے تھے جانا ہونا کہ بھائی میرے کو نہیں اپنی کار کرا ہوندی، میں بس چ جانا ہے جیڑی کار والے نے کرائی ہے۔
دوسرا جناب میں نے تو جی یہ تو ساتھ والے گاؤں تو برات جانی میں نے اپنے موٹر سائیکل پہ ایک وچ بڑا ٹور نال پھردا ہوندا ہے. میں کہا جناب تسی کتے جانا؟ کہ سانو کیڑا رولا ہے، سانو آپ لاڑے نے آکھیا کہ تو میری گڈی 'چ جانا ہے. آئی سمجھ؟ اس کی ٹور جدا ہوتی جس نے دولہے کی کار میں بیٹھنا ہے. اگر یہ مثال سمجھ گئے تو کوئی تشبیہ نہیں. چلو اس حدیث کی طرف، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، کانا معیہ میرے نال ہوئے گا، میرے نال ہوئے گا. فی درجتی جس درجے میں ہم جلوہ گر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن جو دولہا کے ساتھ ہو اس کو مسئلہ ہی کیا ہے، روکتا ہی کوئی نہیں ہے. ان کی محبت انتہائی قلیل وقت میں حضرت امام عرش مقام کی سیرت کی دو باتیں. ظاہری بات ہے ہم جو ہمارے ممدوح ہیں ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. دو باتیں ہے، ٹائم دو باتوں کا ہے نا، دو باتیں. حضور سرکار امام عالی مرتبت امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم سواری پہ جلوہ گر مدینہ پاک میں تشریف لے جا رہے ہیں. بر لبے سڑک راستے کی ایک جانب مساکین بیٹھے ہوئے تھے جن کی اپنی کوئی رہائش گاہ نہیں تھی، اور کھانے میں کیا تھا، سوکھی روٹی. حضرت امام عرش مقام گزر فرمایا نا تو اپنے نانا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ان کو سلام کیا حضرت امام پاک نے. وہ سارے آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، سلام کا جواب دیا. اب دیکھو بالکل آپ کہہ لیں جناب سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. بڑے جگرے نال انہوں نے گل کر دیتی تھے، تسی بھی دھیان نال سنیا جے. انہوں نے کہا حضور ساڈی دعوت ہی قبول کر لو، کو دو برکیاں ساڈے نال لا لو. کیا بات ہے، باتیں سیدھی سیدھی کرنی چاہیے. وال فریب والی اور ایکٹنگ والی باتیں کیا باتیں ہوتی ہیں. میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں نا تو مینوں کسے بھی نہیں پاویں آکھنا نا بھی تو صوفے تے بہنا ہے، میں آپ ہی صوفے تے آ کے بہ جانا ہے. میں تو تہاڈے نال کدی نہ بہندا ہویا. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں جناب مہمان ہوں، خطیب بلایا ہوں جناب، میرا صوفہ میرے بیٹھنے واسطے ہی ہے، ٹیبل رکھ میں ادھر آؤں گا. حالانکہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ناپاک جگہ تو نہیں ہے، یا یہاں بیٹھنے سے کوئی معیار تو کم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو سوچیں بتا رہا ہوں. کہاں شہزادہ عرش مقام تو تھلے بیٹھے ہوئے مسکین بندے تے روٹیاں ہاتھ وچ پڑیاں تو بھی سکھیاں، اور حضرت امام کو کہتے ہیں تھاڑنا روٹی کھا لو. حضور سواری سے نیچے اترے. اب ان کے پاس کون سا کوئی جائے نماز کو کلین مصلی ہوگا کہ جو حضور کے لیے بچھا دیں گے. جے میں زمین تے وہ بیٹھے نے سرکار امام پاک بھی انہوں نال ہی بہ گئے. اور آپ نے ان کے ساتھ وہ سوکھی روٹی کے چند نوالے لیے، اور چند نوالے لے کر کریم گھرانہ ہے نا فرمانے لگے میں نے تو تمہاری دعوت قبول کر لی، کھا بھی لی، ہن تانوں میرے ال دعوت ہے، میرے ساتھ چلو. ساروں کو ساتھ لے لیا، گھر تشریف لے گئے، شاندار کھانا بھی کھلایا، اور رخصت کرتے وقت ایک ایک کو ایک ایک سوٹ بھی عطا فرمایا. یہ حضرت امام کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے پھٹے کپڑے دیکھ کر کسی کا معیار نہیں مقرر کیا کرتے. کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے بڑا گھر، بڑی گاڑی، اچھے کپڑے، مہنگا موبائل یہ معیار نہیں ہے. گدڑیوں میں بڑے بڑے لال پھرتے ہیں. مسلمان ہے، کلی میں بیٹھا ہے یا محل میں بیٹھا ہے، بے نیاز کی بے نیازی ہے. ایک دن بھی نہیں لگتا کلی والا تخت پر جا بیٹھتا ہے، تخت والا کلی میں جا بیٹھتا ہے. تو اس لیے غریب طبقہ جو ہے اس کی نفس عزت کا ہر جا پہ خیال رکھا جائے، ہر جا پر. ایک بزرگ تھے، وہ سخاوت بہت کرتے تھے. تو جب انہوں نے کسی کو دینی ہوتی نا کوئی چیز، پیسے دینے ہوتے تو وہ ایسے نہیں دیتے تھے، وہ زمین پہ رکھ دیتے تھے. مستحق بندے کے سامنے زمین پر، اے میاں لے لے.
ان سے ان کے مرید نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا ذرا۔ وہ فرمانے لگے یار میں بڑی شرم آندی ہے کہ وہ مسکین غریب بندہ ہے، تو معاذ میں اس کو تھوڑے سے پیسے دینے لگا ہوں، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر کیوں آئے؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، پتہ نہیں کل میرے نال کی میں بڑا ہی ڈر لگتا تو میں بڑی شرم آندی، میں تاں زمین تے رکھ دینا کہ میاں اے ایڈی وڈی شے کوئی نہیں کہ تیرے تے پہاڑ جما کے تین دے ہاں، زمین پہ رکھ دیتے۔ لہذا پھٹے کپڑے اور غربت دیکھ کے کبھی کسی کی انسلٹ نہ کیجیے۔ تو جوڑ دے بندے دا جناب احترام کیتا ہو تے لینا دینا ہو گیا۔ احترام تو وہی بنتا ہے کہ جس کو کوئی نہ پوچھتا ہو۔ سیرت کی ایک بات یہ میں نے بتا دی، اور دوسری 2 کا وعدہ تھا، دوسری سن لیجئے۔ 10 محرم 61 ہجری قیامت صغریٰ کا عالم۔ لفظ ہی ہوتے ہیں۔ شاہ جی آپ کی نظر کر دوں کیونکہ ہون ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اے جڑی گل ہے نا داتا صاحب دی لکھی ہوئی بڑی اوکھی گل ہے، سن آپ پیار سے رہیں پر مقام بڑا نازک ہے۔ حضور فیض عالم نے کشف المحجوب میں لکھا کہ قلم جو ہوتا ہے نا، قلم پینسل سے لفظ لکھا جائے نا درد، کیا لفظ؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں قلم صرف لفظ درد لکھ سکتا ہے، درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم بیان کرنے والے صرف واقعہ کربلا بیان کر سکتے ہیں، لیکن کربلا کی حقیقت یہ نہیں ہے جو ہم لفظوں میں کہہ جائیں۔ کربلا کے درد کو زبانیں کیا جانے، اور ان ٹھنڈے ماحولوں میں گفتگو کیا جانے کہ وہ ماحول کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی۔ بس وہ ادیب رائے پوری کا شعر ہے جی، مقتے کا زبیر بھائی، مقتے کا مصرع اول، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ بس آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ تو 61 ہجری جمعۃ المبارک کا دن میدان کربلا، عین دوپہر کے وقت کہ جب زور کا وقت شروع ہو چکا تھا، سرکار امام عرش مرتبت کے ایک رفیق نے، خادم نے عرض کیا حضور نماز ظہر نہ پڑھ لیں، کیونکہ مسافر تھے، مسافروں پہ جمعہ نہیں ہے، حضور ظہر نہ پڑھ لیں۔ امام علی جناب نے سن کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اللہ تیرا حشر نمازیوں میں کرے، تو یہاں بھی ہمیں نماز یاد دلا رہا ہے۔ ان یزیدیوں سے کہو کچھ دیر کے لیے اپنے تیر برسانے روک دیں تاکہ علی کا بیٹا زندگی کی آخری ظہر بھی ادا کرتا چلا جائے۔ یہ درس کربلا ہے، وطن سے بے وطن ہو کر، اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں امام اور امام کے گھر والوں کو بھوکے کہوں، میں تو ان کے لیے لفظ روزہ دار استعمال کرتا ہوں۔ 3 دن کے روزہ دار جس میں افطاری کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جی افطاری کی پیو گے؟ انہوں نے کہا اللہ دے دیدار دا شربت پیاں گے، اللہ کے دیدار، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ درس کیا ہے؟ وہ پیشانی ریت پہ رکھی جس کو حضور چوما کرتے تھے، اور کوئی نل کوئی چشمہ نہیں کہ جس سے وضو فرمائیں، ظاہری بات ہے تیمم کا حکم ہی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نماز نہ چھٹی، اور الحیات الخفی کے رائٹر نے لکھا آپ حضور مولا مرتضیٰ کی شہزادی حضرت امام کی ہمشیر معظم سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ کریمہ ولیہ حضرت سیدتنا زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہ، یہ نام پاک تو سنا ہوا نا آپ نے، یہ امام پاک کی ہمشیرہ پاک ہیں، مدینہ سے ساتھ چلی تھیں، اتنی قربانیوں کے بعد واپس مدینہ آئیں۔ میری جو مائیں بہنیں یہاں بیٹھی بات کو سن رہی ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ کی توجہ اگر کسی بھی میری ماں بہن کی دائیں بائیں ہو، پردے میں ہیں، آپ توجہ سے یہ 2 لائنیں سن لینا۔ مدینہ سے چلی ہیں مخدومہ اپنے بھائی کے ساتھ، کیا کچھ ہوا ہے؟ کربلا سے دمشق، دمشق سے پھر مدینہ آئی ہیں۔ پورے سفر میں
حضرت مخدومہ پاک کی ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہی پیغام ہے، یہی درس ہے کہ ٹھنڈے محلوں میں، قالین والی مسجدوں میں، اے سی والی مسجدوں میں، کھلی فضاؤں میں ہم اب بھی سجدے نہ کریں تو میرے بھائی پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دعویٰ محبت میں کہاں تک مضبوط ہیں اور پختہ ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، بال بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہم میں سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آج اس محفل میں امام پاک کو نیاز پیش کرے، تحفہ پیش کرے کہ آپ نے جو کربل کی ریت پہ سجدے کیے تھے، میرا نذرانہ یہ ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اپنے دل کو منائیں، یہ اوکھا کم کوئی نہیں دل دا منانا، بلیا دل دا کی سمجھانا، ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ دل کو سمجھائیں، نذرانہ امام کو پیش کریں۔ باقی رہ گی بریانیاں، کھچڑے، حلوے، وہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، سبیلیں لگائیں اور نیازیں پیش کریں۔ سید کو نیاز یہی چاہیے جو سید بچاتے بچاتے سارا کچھ قربان کر گئے اور سارا دین بچا گئے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کے اس کاوش کو اور اہتمام محبت کو قبول کرے اور ہمیں دونوں جہانوں میں ان پاکوں کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔